والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اس زبان خاموش کرنے باواز بلند کر دیجیے السلام یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین حضرات محتشم اللہ تعالیٰ دے فضل اور توفیق دے نال تسی اور میں رمضان المبارک دا 23ویں صبح دی نماز فجر دی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے گھر میں موجود ہوں اور ان پروٹیف لمحات اندر اللہ دی رحمتاں اس کی برکات اور اس کے انواروں کی تجلیات کا نزول ہو رہا ہے۔ آج دے ساڈے اس درس قرآن کا موضوع ختم نبوت کے حوالے کے نال احادیث مبارکہ۔ ویسے تو اسی یہ موضوع تفصیلی بیان کر چکے ہیں پہلے اشرا کے اندر ختم نبوت کے حوالے کا، مگر اس موضوع کا آج کے دن کے اندر انتخاب اس واسطے کیا گیا کیونکہ یہ موضوع انتہائی اہم ہے اور ایک مجلس کے اندر اتنا کچھ بیان نہیں ہو سکتا، اس وجہ تو ایک حصہ اس کا پہلے اشرا کے اندر بیان کر دیتا گیا اور ایک حصہ آج اسی اس کا بیان کرنے واسطے سنان واسطے بچے ہیں۔ حضرات جی وقار ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی ہے اور یہ بلکہ بات یاد نہیں رکھنی، اپنی آنے والی نسل تک یہ پیغام دے کے جانا ہے، اپنے بچے کو گھر کے اندر بیٹھ کے سمجھانا ہے کہ جس وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بہت سارے حملے اور بہت سارے معاملات اس وقتاً فوقت ہو رہے ہیں۔ کدے بچیاں نے نصاب کے اندر چینجنگ کر کے لفظ خاتم النبیین ہٹایا جاتا ہے اور کدی کسی حوالے کے نال اس کو اسمبلی کے اندر پیش کیا جاتا ہے، کدی کسی حوالے کے اندر دشمنان اسلام اور دشمنان ختم نبوت اپنے وہ گھناؤنی حرکتوں کے اندر وہ ایکٹیو رہتے ہیں، تو لہٰذا تمام امت مسلمان کو چاہیے ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں تک اور اپنی آنے والی نسل تک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پیغام دے کے جائیں۔ حضرات جی وقار اس حوالے کے نال میں جی بات اور جملہ پیش کرنے کے ہوئے ہے کہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ختم نبوت کا جو پہلا ہے یہ پورے اسلام کے اوپر ضروری ہے۔ ختم نبوت کی اس پہلا داری کے اندر سارے دا سارا اسلام محفوظ ہے۔ اگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد کسی نبی تسلیم کر لیا جائے تو سارے دے سارے اسلام کی حملہ ہے اور پورے کا پورا اسلام خطرے کو خالی میں، تو لہٰذا پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ماننا، جاننا، تسلیم کرنا اور صدق دل کے نال اس کا اقرار کرنا، یہی اصل انسان کا ایمان ہے۔ آؤ کہ دیکھو اس حوالے کے نال آج بھی سارے درس قرآن کے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا، تو میں یہ بات موضوع کی ابتدا کے اندر اپنے تمام سامعین کرام کی نظر کرنا چلا کہ آج کا موضوع ختم نبوت حدیث مبارکہ کی موضوع ختم نبوت احادیث مبارکہ۔ تو
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے نال سرکار دے اپنے فرمان جو کہ پورے ہی ختم نبوت کے موضوع بیان کر رہے ہیں، وہ کم از کم 150 حدیث مبارکہ 150 سرکار کے فرمانے والی شان ایسے نے کہ جنہ کے اندر سرکار نے اپنی ختم نبوت کو خود بیان فرمایا، اور یہ 50 حدیثاں میں وہ صحابہ کے سامنے ایک بات کر رہے ہیں کہ جڑیاں 150 حدیثاں وہ نے کہ جڑیاں پورے دا پورا نصاب ختم نبوت اور پورے دا پورا موضوع ختم نبوت ہے، اور انہاں 150 حدیث مبارکہ میں پورا تفصیلی موضوع ختم نبوت دا سرکار کے خاتم النبیین ہوتا انہاں 150 حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ویسے تے اگر ختم نبوت کے حوالے نال سرکار کی باقی تمام حدیث مبارکہ کی اگر بات کی جائے تو اس کے اوپر ہزاروں حدیث مبارکہ، مگر 150 150 حدیث مبارکہ ایسیاں نہیں کہ جنہ کے اندر پورا مضمون اور موضوع ہی ختم نبوت ہے۔ حضرات جی بتا آج جس ماخذ کے وچ میں بڑے سامنے حدیث مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے کے نال، یہ وہ پیغام حق ہے اور یہ وہ آپ قبلہ کی ریسرچ ہے۔ میری مراد مفکر اسلام کنز العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی حافظ اللہ تعالیٰ آپ کے درس قرآن کا ایک حصہ جو آپ احباب کے سامنے میں پیش کر لگیا، تو میں جس طرح بات عرض کر رہا ہے 150 حدیث مبارکہ ایسیاں نے کہ جیڑیاں کہ پورے دا پورا موضوع ختم نبوت، ویسے ہزاروں فرمان سکتا، اور انہیں 150 حدیث مبارکہ 30 حدیث مبارکہ اس وقت میرے سامنے 30 حدیث مبارکہ ختم نبوت کے حوالے کے نال جنہاں کے پورا موضوع اس حوالے کے نال، مگر اسی اختصار کے نال کچھ ایک حدیثاں تلاوت کریں گے کہ جنہاں کے اندر نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس زبان مبارک میں وچوں جدے بارے رب نے خود فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ انہاں دی زبان وچ سوائے اللہ دی طرف جو حکم ہوتا ہے اس کے علاوہ زبان وچ کچھ نکلنا ہی نہیں، تو لہذا اس زبان مبارک میں وچ جو فرمان سرکار نے اپنے خاتم النبیین ہون دے حوالے دے نال بیان فرمائے، چند ایک حدیث مبارکہ اسی اس کی تلاوت کر دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور اس میں راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیتا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له يقولون هل وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وانا خاتم النبیین۔ حضرات فی وقال اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے میرے تو پہلا انبیاء تشریف لے آ رہے سن اور ایک نبوت کا محل تعمیر ہو رہا سی، فرمایا ایک خوبصورت نبوت والا محل فاحسنہ واجملہ، خوبصورت ایک نبوت والا محل تعمیر ہو رہا سی کہ جس وقت کچھ لوگ آئے فجعل الناس، لوگوں نے اس مقام اس محل کو دیکھا کہ جو وہ نبوت والا محل تعمیر ہو رہا سی، جس وقت تو آئے تو انہوں نے اس محل کو دیکھ کے تعجب کا اظہار کیتا، کیوں کہ فرمایا کہ حل وضعت هذه
لبنہ اس نبوت دے محل کے اندر ایک کونا خالی سی جتھے ایک اینٹ کی جگہ باقی سی. تو جس وقت سارے آئے اور انہوں لوگوں نے دیکھا کہ محل بڑا خوبصورت ہے, محل بڑا پیارا ہے, مگر کاش اس کونے کے اندر ایک اینٹ کی جو جگہ خالی ہے اگر یہ جگہ فل ہو جائے تو یہ محل کیا ہی خوبصورت بن جائے. تو حضور فرمایا جس وقت وہ محل نبوت کا حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی اینٹ لگائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبوت محل کی اینٹاں لگ چکیاں اور ایک اینٹ کی جگہ خالی سی, تو حضور فرمایا فَأَنَا اللَّبْنَةُ, فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں. سبحان اللہ. فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں, میرے آن دے نالو نبوت دا محل مکمل ہو گیا. اور حضور فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ, اور میں اس نبوت دے محل کو ختم کروں گا. سبحان اللہ. تو لہذا اس فرمان علی شان کے اندر واضح ہو گیا بخاری شریف کے حدیث پاک راوی حضرت ابو ہریرہ کہ جس کے اندر حضور فرمایا کہ میں نبوت کو ختم فرما دوں. دوسری حدیث مبارکہ مسلم شریف کی ہے اور اس حدیث مبارکہ کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت على الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي المغانم وجعلت للأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بالنبيون. حضرت جی وقار اس دے اندر اس حدیث پاک دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میں نے پہلے انبیاء کے اوپر فرمایا 6 چیزاں کی فضیلت عطا فرمائی. آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں بھیجے نے فرمایا انہاں وچوں 6 چیزاں اللہ نے میں نے جدا گانا عطا فرمائی. سبحان اللہ. فرمایا انہاں جو پہلی چیز کی ہے, فرمایا انہاں وچوں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اعطیت جوامع الکلم, اللہ نے میں نے جامع کلمات جامع الکلام دا ایک لقب عطا فرمایا, میں نے خصوصیت عطا فرمایا کہ میں بات تھوڑی کرنا مگر اس کے اندر اس کا معنی اور مفہوم بہت زیادہ ہو گیا. یہ اللہ نے میں نے کمال عطا فرمایا. حالانکہ اس سے پہلا بڑے بڑے انبیاء بڑے بڑے خطیب نبی آئے, حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تقریر کر دے رہے, مگر حضور فرمایا ایسا کمال اللہ نے حضرت نوح بھی نہیں عطا فرمایا سی جیسا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو کہ سرکار دا انداز کی ہے کہ حضور جملہ چھوٹا بول دے نہیں مگر پوزے دے اندر دریا بند کر کے رکھ دے. تھوڑے جے جملے دے اندر بہت لمبا سفر گفتگو دا مکمل ہو جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک کمال اللہ نے میں نے عطا فرمایا ہے کہ میں بات تھوڑی جی کرنا مگر اس کے اندر مفہوم قیامت تک دا بیان ہو جاتا ہے. تو اللہ نے یہ کمال میں نے عطا فرمایا پہلے نمبر. اور پھر فرمایا نصرت بالرعب, فرمایا اللہ نے میری روب نال مدد کر دیتی. سبحان اللہ. آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کمال مرتبے والا ہے, مگر جیسا روب اللہ نے میں نے عطا فرمایا ہے ویسا روب کسی اور نبی نے نہیں عطا فرمایا. اور حضور فرمایا میرا روب کیسا ہے, فرمایا ہر بندے کو تلوار لے کے میں نے ڈراؤن واسطے جانا نہیں پہنتا. اللہ نے میں نے اینا روب عطا فرمایا ہے کہ مسیرت شہر, کہ میرا دشمن اگر 1 مہینے دی مسافت دور بیٹھا ہوئے تو انہوں انج لگتا ہے کہ جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تلوار دے نیچے بیٹھا ہوں. تو اللہ نے اتنا روب میں نے عطا فرمایا ہے, تو لہذا اللہ نے میری مدد روب دے نال فرمائی. اور پھر فرمایا احلت لی المغانم, فرمایا اللہ نے میرے اوپر مال غنیمت کو حلال قرار دے دیتا ہے. سرکار تو پہلا جنگ دے اندر جڑے مجاہدین دشمن دے مال نو جمع کرتے سن اکٹھا کرتے سن, اس قوم واسطے اس نبی واسطے جائز نہیں سی ہونا. مال غنیمت کو اکٹھا کر کے رکھا جانا سی آسمان دے نیچے, اور آسمان تو ایک بجلی آندی سی اور وہ چمک کے اس مال غنیمت کو کھا جاندی سی.
یہ طریقہ کار سی سرکار دی آمد تو پہلا. اور ایک بات قرآن اندر بھی موجود ہے. مگر حضور فرمایا پھر میں تشریف لایا تو اللہ نے میرے اوپر مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا. فرمایا تیسرے نمبر پہ اللہ نے میرے کمال عطا فرمایا. چوتھے نمبر پہ حضور فرمایا جعل لی الارض مسجدا وطہورا. فرمایا چوتھے نمبر پہ اللہ نے میرے کمال عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے میرے غلامہ واسطے ساری روئے زمین کو پاک کر دیتا ہے اور مسجد کا مقام عطا فرمایا. پہلے نبیوں واسطے پہلی امتوں واسطے عبادت کی جگہ خاص ہوتی سی. وہ کسی بھی جگہ تے ہوندے سی عبادت کرنے واسطے انہوں نے متعلقہ جگہ تے پہنچنا پہنتا سی. مگر اللہ نے حضور فرما رہے ہیں کہ میری امت واسطے اللہ نے ساری زمین کو روئے زمین کو پاک فرما دیتا اور مسجد دا مقام عطا فرمایا ہے. فرمایا میرا امتی جتھے چاہے مرضی پاک جگہ تے کھڑا ہو کے نماز ادا کر سکتا ہے. فرمایا پانچویں نمبر پہ اللہ نے جڑا میرے کمال عطا فرمایا. فرمایا اور سے الی الخلق کافہ. فرمایا میں نے اللہ نے کمال عطا فرمایا تواڈے اور میرے لاجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانچویں نمبر پہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ پہلے نبی آئے ایک علاقے واسطے، ایک زمانے واسطے، ایک قوم واسطے، ایک وطن واسطے، ایک ملک واسطے، اور بیک وقت 70 نبی بھی رہے. مگر حضور فرمایا اور سے تو الی الخلق کافہ. فرمایا اللہ نے مجھے ساری انسانیت واسطے نبی بنا کے بھیجا. کوئی علاقے کی قید نہیں، کوئی زمانے کی قید نہیں، کوئی وقت لمحے مہینے گھنٹے سال کی قید نہیں. فرمایا اللہ نے مجھے ساری مخلوق واسطے نبی بنا کے بھیجا. پھر فرمایا چھٹے نمبر پہ آخری بات جو سارا آج کا موضوع ہے. حضور فرمایا 6 چیزاں پہلی نبیوں میں اللہ نے میرے اضافی عطا فرمایا. انہوں میں جو چھٹی چیز حضور فرمایا وخاتمہ بالنبیون. فرمایا اللہ نے میرے چھٹے نمبر پہ کمال عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے میرے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا. سبحان اللہ. اس کی ثابت ہویا کہ اللہ نے تواڈے اور میرے لاجپال کریم آقا نو ختم نبوت کا تاج پہنایا اور خاتم النبیین بنا کے بھیجا. کسی بھی معاملے دے اندر ایک لمحے واسطے بھی، ایک سیکنڈ واسطے بھی کسی کو نبی شمار کرنا سرکار تو بعد ایک انسان دے سارے اعمالاں دی بربادی ہے اور انسان اسی وقت مرتد ہو جائے گا، مسلمان اپنے ایمان کو ہٹ جائے گا اور جہنم دا راہی بن جائے گا. اس حوالے دے نال کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے ختم نبوت عطا فرمایا. اگلی حدیث مبارکہ کہ جس کے راوی پھر حضرت ابو ہریرہ نے اور یہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف دونوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. بیان فرمایا کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی قصۃ العرض علی اللہ تعالی یوم القیامت وفادع الناس الى الانبیاء علیہم السلام قال علیہ السلام وانا سید ولد آدم فیقول عیسیٰ علیہ السلام اذهبوا الى غیری اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویاتون محمدا یقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء. اس حدیث مبارکہ حشر دا مقام حشر دا نقشہ بیان کیتا گیا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان معاشر دا قصہ بیان فرمایا. حضور فرمایا اس دن سارے انسان اکٹھے ہو کے آدم تو لے کے عیسیٰ تک سب نبیوں کو جان گے کہ آج ساری سفارش کرو، شفاعت کرو. اللہ دی صفت قہاریت و جباریت اپنی عروج دے کچھ ساری مدد کرو. تو ہر نبی حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے کہیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کو چلے جاؤ، کسی اور کو چلے جاؤ. حتیٰ کہ حضور فرمائے سارے آ کے کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جان گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی اور کے پاس چلے جاؤ اور اس اور تو مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، انہوں نے کول چلے جاؤ. کیوں؟ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے اس واسطے چلے جاؤ کہ وہ آدم علیہ السلام سارے ابن آدم دے اللہ نے انہوں سرداری عطا فرمائی، انہوں کو چلے جاؤ. اور جس وقت سارے جا کے فیاتون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت حضور فرمایا آدم ہے کہ حضرت عیسیٰ تک سارے نبیان دیاں
ساری امتاں فرما میرے کو آ جان گے اور پھر وہ آ کے کہن گے یقولون وہ سارے آ کے کہن گے یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ تسی اللہ دے رسول ہو و خاتم الانبیاء اور تسی نبیوں وچ سارے نوں آخری نبی ہو سبحان اللہ تو لہذا اس حدیث مبارکہ دے وچ سرکار دی شفاعت دا پس منظر بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت دی بات بھی اس کے اندر موجود. چوتھے نمبر پہ پھر حدیث مبارکہ اس وقت اس نے راوی حضرت انس بن مالک نے آپ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی قال فشق ذلك على الناس قال ولكن المبشرات قالوا يا رسول الله وما المبشرات قال رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من الاجزاء النبوة. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ جس نے راوی حضرت انس بن مالک نے آپ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر نبوت ختم ہو گئی. نبوت والا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کو چلیا فرما میرے اوپر آ کے انقطاع ہو گیا نبوت ختم ہو گئی اور میرے بعد فلا رسول بعدی ولا نبی نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا مگر ہاں یہ ہے کہ ولکن المبشرات صاحب مبشر آدمی آن گے ایک چیز مبشرات موجود رہے گی. تو ہم جس وقت صحابہ کو شک ہوا کہ نبوت تو ختم ہو جائے گی رسالت سرکار تو بات ختم ہو گئی ہے نبوت بھی ختم ہو گئی ہے تو صحابہ سوال کر لیا بل مبشرات یا رسول اللہ مبشرات کی چیزیں حضور فرمایا مبشرات ہی ہے رؤیا الرجل مسلم فرمایا مسلمان بندے دا خواب کی فرمایا مسلمان بندے دا خواب اس کو خواب ضرور آئے گا سچا خواب ضرور آئے گا اور جس وقت خواب آئے گا تو حضور فرمایا وہیا جزء من اجزاء النبوہ فرمایا خواب بھی نبوت دے وچوں ایک شان ہے خواب بھی نبوت شان وچوں ایک شان ہے. فرمایا یہ تے اللہ تعالیٰ امت دے اندر اتنا ایک حصہ ضرور رکھے گا کہ جس وقت سچا خواب آئے گا تو اس کی حقیقت ضرور ہوئے گی مگر حضور فرمایا میرے بعد نبی اور رسول کوئی نہیں آئے گا میرے بعد نبی اور رسول کوئی نہیں آئے گا. تو لہٰذا اس حدیث مبارکہ کو ایک طے بات پتہ چلی کہ خواب سچے دی حقیقت ہے سچے خواب دی کچھ نہ کچھ حقیقت جو ہے وہ سرکار بیان کر گئے اور پھر نال سرکار فرما گئے کہ یہ یاد رکھنا میرے بعد نبی اور رسول کوئی نہیں آئے. تو اس حدیث پاک راوی حضرت انس بن مالک اور ایک ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ. اگلے نمبر پہ جس وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ دا فرمانی علی شان اسی پانچویں حدیث پاک تلاوت کر رہے ہیں چونکہ آج دی ساڑھے اس موضوع دا جو آج درس قرآن کا موضوع ہے ہی ختم نبوت دی حدیث مبارکہ ہے. تو لہذا اس حوالے دے نال میں کوئی زیادہ تفصیل دے اندر نہیں جا رہا بلکہ صرف حدیث کا متن تلاوت کر رہے ہیں اور نال اس کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں. تو پانچویں نمبر پہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے اور اس حدیث مبارکہ دے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ بیان کر دیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما حالانکہ نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی یبدی. فرمایا اے میرے صحابہ یاد رکھو فرمایا کہ بنی اسرائیل دے او انبیاء اور او پیغمبر کے جڑے سیاست فرمایا کرتے سن تو فرمایا او بنی اسرائیل دے او انبیاء جڑے سیاست فرمایا کرتے سن فرمایا انہاں دا او والا سلسلہ اور نبوت والا معاملہ حضور فرمایا کہ وہ میرے تے آ کے ختم ہو گیا اور میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوئے گا مگر میرے بعد خلیفہ ہوں گے میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے. اس حدیث پاک اندر ویسے تو بہت سارے اسباق نے جس طرح ایک سبق یہ ہے کہ آج جس وقت لفظ سیاست گندا کر دیتا غلط استعمال کیتا گیا جبکہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ یہ جڑا سیاست کرنا ہے نا
فرما کانت بنو اسرائیل تسوسہم ساسا یسوس سیاستن ہوئے، جس کا مطلب جو سیاسی لفظ سیاست کہنے ہیں تو حضور تے خود فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل دے انبیاء سیاست کیتا کرتے سن، یعنی کہ وہ حکمت دی گلاں سکھایا کرتے سن، ملکی نظام چلایا کرتے سن، قوم اور معاشرے کا نظام چلایا کرتے سن، تو لہٰذا لفظ سیاست تو مراد ہی ہے، مگر آج اس لفظ کو بگاڑ کے رکھ دیتا گیا اور اس کے اندر طرح طرح کے خرافات آ گئے، اور آج اس وقت کوئی مولوی صاحب سیاست کی بات کرن تو فوراً یہ جملہ کہہ کے چپ کروا دیتا جاتا ہے کہ لو جی ہن ممبر تے بھی سیاست ہونے لگ گئی ہے، حالانکہ سیاست کرنا تو اللہ کے نبیوں کا طریقہ کار، اور یہ فرمان ہے سرکار دا، اور یہ صحیح بخاری شریف کے اندر مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ نے اور سرکار خود بیان فرما رہے ہیں، تو لہذا سیاست کرنا اصل اچھا کام سی، سیاست کرنا اچھا کام سی، اور یہ نبوت کا ایک حصہ سی، سیاست نبوت کا ایک شعبہ سی مکمل طور پہ، مگر آج اس وقت نامعقول لوگوں کے ہاتھ کے اندر یہ بات اور یہ سیٹ آ گئی تو پھر اس منصب اور اس سلسلے کو خراب کر کے رکھ دیتا گیا، وگرنہ حضور فرما رہے ہیں کہ سیاست تو وہ ہے کہ جڑا اللہ دے وہ پیارے نبی جڑے بنی اسرائیل والا اس وہ بھی فرمایا کرتے سے، تو فرمایا ان انبیاء والا سلسلہ میرے تے آ کے سرکار فرمایا ختم ہو گیا، اور فرمایا میرے بعد نبوت تو نہیں ہوئے گی مگر میرے بعد خلافت ضرور رہے گی، میرے بعد سرکار فرمایا خلافت ضرور رہے گی، تو لہذا یہ کی بھی بات ثابت ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے کہ میرے بعد خلافت ختم ہے، امامت والا خلافت شروع ہے، امامت نہیں۔ آج بہت سارے ایسے لوگ نے کہ جنہوں نے اپنی جماعت کا تعارف کروایا کہ جی اسی تا امامت کے پیروکار خلافت تو ہے ہی نہیں، تو لہذا سرکار اس حدیث پاک واضح فرما کے گئے رہے کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا مگر خلافت والا کنسیپٹ جاری رہے گا۔ حضرات جی وقار 5ویں نمبر پہ حدیث مبارکہ سے یہ تلاوت کر لی، آج اس درس مبارک دی آخری حدیث مبارکہ کے طور پہ، ویسے تو جس طرح میں بیان کیا کہ میرے سامنے جو ایک انالیسس اور میرے سامنے جو ایک ریسرچ ڈاکٹر قبلہ کنز العلماء حضور مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی ریسرچ جو میرے سامنے موجود ہے، اس کے اندر 30 حدیث مبارکہ تو ویسے ہی سامنے بھی ویسے نے بات عرض کی تھی کہ 150 حدیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جنہوں نے اندر واضح طور پہ ختم نبوت کا موضوع ہے، تو وہ 30 نے اور 30 جو اسی صرف 5 بیان کر چکے ہیں اور 6 آخر بیان کر رہے ہیں کہ جس حدیث مبارکہ دے راوی حضرت ابن عباس یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چچا دے بیٹے نے، آپ اس کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول المرسلین آدم و اواخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامع الحدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نبیاں رسولہ میں پہلے نے، اور فرمایا میں ان نبیاں رسولہ میں آخری نبی اور رسول، تو فرمایا میرے اوپر آ کے سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو حضرات جی وقار اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تربیت فرما کے گئے اور یہ سرکار بیان کر کے گئے کہ میرے بعد کتنے غیرہ دے ہتھے نہ چڑھ جانا اور کدھرے شیطان دے جال اندر نہ پھنس جانا۔ حضور فرمائے ایمان اس شے دا نام ہے کہ میری ختم نبوت ایمان رکھا جائے، ایمان اس شے دا نام ہے کہ میں خاتم النبیین یہ تسلیم کیتا جائے اور اس ایمان کا حصہ بنایا جائے تو پھر ہی ایمان مکمل ہے۔ اگر ایک بندہ کہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہنا ہوں مگر میں سرکار تو بعد کسی اور نو ذلی طور پہ بروزی طور پہ یا کسی لحاظ دے نال بھی کوئی بکواس کر کے کہتا ہے کہ میں نبی مننا ہوں، تو لہذا اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں، وہ پرلے درجے دا ملعون ہے، شیطان ہے، لعنتی ہے، اور پرلے درجے دا مرتد وہ بندہ ہے جڑا یہ بات کرے۔ اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح فرما کے گئے، اور میں ایک بات اتنے عرض کراں گا کہ آج اسی اور ساڑھے نوجوان جس وقت آج ایک قادیانی اور لعنتی شیطان
آج سارے قومی ادارے کے اندر تک داخل ہو گئے اور سارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر تک کے داخل ہو گئے، اور کوئی موقع ایسا ضائع نہیں جان دیں کہ جس کے اندر اپنا وار نہ کرن، تو یہ ہوش رکھنے پہ گئے اور جاگ کے اپنی ایمان دی حفاظت کرنی پہ گئی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صدیوں پہلے یہ فرما گئے، اور آپ اپنی زبان مبارک ہی چوں اپنی ختم نبوت والا سارا سلسلہ بیان فرما گئے۔ تو میں جو آخر کی بات کرنا چاہنا بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ اگر کوئی بندہ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ نقل کفر نباش کہ جس طرح ہم حالیہ فرانس میں خاکے بنائے گئے اور آئے دن کوئی نہ کوئی ساڑھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو ٹارچر کرنے واسطے اذیت دین واسطے کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کیتا جاتا ہے، تو وہ ایویں ہی ہے جی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گال دینا معاذ اللہ۔ تو اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد کسی نبی کہنا ایویں ہی ہے کہ جویں باقی گستاخیاں نہیں سرکار، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے معاذ اللہ، نہ یہ بھی پرلے درجے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس واسطے سرکار دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرنا اور اس نے ایمان رکھنا، یہی مسلمان کا مکمل ایمان۔ اور اس مسئلے کے اوپر صحابہ تو لے کے جس طرح میں بات اس دن عرض کی کہ جنگ یمامہ کے اندر 1400 صحابہ شہید ہوئے، اور انہاں 1400 صحابہ دے وچوں 700 صحابہ حافظ قرآن سے، جڑیاں باقی جنگاں ہوئیاں دین کی سر بلندی واسطے، اسلام کی سر بلندی واسطے، حالانکہ ختم نبوت تے پہرا دینا اصل اسلام تے پہرا دینا ہے، تو باقی ساری جنگاں کی ساری تعداد لگا لی جائے غزوات کی اور جنگاں کی صحابہ کی، تو اتنے شہید سارے جنگاں نے کل ملا کے نہیں ہوئے جن نے اکیلی تنہا جنگ یمامہ صحابہ شہید ہوئے نے، اور صحابہ اپنے جانہ دے نذرانے پیش کر کے دسیا ہے کہ سرکار کی ختم نبوت کوئی کمپرومائز نہیں، حضور کی ختم نبوت کوئی کمپرومائز نہیں ہے جناب۔ تو لہذا اس حوالے دے نال جس وقت ساڈے پاکستان دے اس دور زمانہ دے اندر 70 دی اس دہائی دے اندر جس وقت ختم نبوت والا مسئلہ بنیا، تو یہی لاہور دی شارع اے مال روڈ اس کے اوپر ایک ماں اپنے بیٹے دی برات لے کے جا رہی سی، اور جس نے جس وقت دیکھا کہ آگے رستہ بند ہے اور مسلسل گولیاں چل رہی ہیں اور نوجوان اگے بڑھ دے نے اور نعرہ رسالت لا کے اپنا سینہ سامنے گولیاں دے پیش کر کے نعرہ رسالت لا کے شہید ہو جاندے، یہ مسئلہ کی ہے؟ جب اس اماں جی نے پتہ کروایا تو پتہ چلیا کہ نوجوان سرکار دی ختم نبوت تے پہرا دین واسطے نکلے۔ اس وقت ماں نے یہ آن دا ریکارڈ بات موجود ہے، یہ سارے بزرگ نمازی اور سارے نوجوانہ بچے واسطے پیغام ہے، سرکار کی ختم نبوت تے پہرا انج دیتا انہوں لوگوں نے، اور ایک لمبی چوڑی بات نہیں ہے، تھوڑے دیر سے پیچھے کی بات ہے، قریب دے زمانے کی بات ہے، پاکستان کی تاریخ کی بات۔ تو مائی صاحبہ نے اپنے بچے دے سر تو سر لا لے اور سر لا کے اپنے بیٹے کو آکھیا پتر میں تم اپنا دودھ نہیں بخشا گی اگر تو ہی میرے محبوب کی ختم نبوت کی قربان نہیں ہو۔ تو ماں دے سامنے اس دلہا جڑا کہ تازہ تازہ دلہا بنیا سی اپنی آلے تک اپنی دلہن تک بھی نہیں پہنچیا، اور اس نے سرکار دی ختم نبوت دا تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاندے ہویا وہ میدان سے نکلیا، اور اس نے سینے تے گولیاں کھا کے ماں دسیا اماں گواہ بن جا میں اپنے نبی دی ختم نبوت تے پہرا دیندے ہویا ایک گولی کی پیٹھ تے نہیں کھادی، ساریاں گولیاں اپنے سینے تے کھادیاں نے میری اماں گواہ بن جا، تو میں نے آکھیا تو میں اپنے نبی دی ختم نبوت تے پہرا دے کے حق ادا کر کے دکھا دیتا۔ حضرات جی وقار ویسے بھی مر جانا ہے، کسی نے بخار چڑھیا تو مر گیا، کسی نے کرونا ہویا تو مر گیا، کسی نے پیٹ درد ہویا تو مر گیا، اگر انسان اپنے نبی دی عزت و ناموس اور سرکار کی ختم نبوت پہ پہرا دیندہ ہوا مر جائے تو یہ زندگی بھی جاویدائیں اور آخرت والی زندگی بھی حیات جاویدائیں۔ حضرات جی وقار یہ مسئلہ اپنی اولاد تک اپنے بچہ تک کہ آج کا موضوع جو تسی سنیا ہے آپ دیکھو ہر موضوع میں فلیکس موجود ہے، مسجد لگی ہے، اپنے محلے بازار لگی ہیں ساری فلیکساں، اور ماشاءاللہ بچے نے بڑی اچھے طریقے نہ لگائیاں، رمضان بالکل ختم ہونے والا ہے حال ہی تک لگی ہوئی ہیں، ان دن دیکھ سکتے ہو کوئی موضوع بھی دوسری باری نہیں ہے، مگر ختم نبوت موضوع میں انتخاب 2 دفعہ کیا، ایک دفعہ اس نو
پہلے اشرے کے اندر بیان کر چکے ہیں اور آج پھر اس کو بیان کیتا کہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور آج اس لیکچر میں تسی اپنی بچے کے اندر اپنی فیملی اندر بیٹھ کے بیان کرنا ہے کہ بیٹا یاد رکھنا سرکار کی ختم نبوت کوئی کمپرومائز نہیں، حضور کی ختم نبوت ہے میدان بڑا سجایا جا رہا ہے، شاید عوام ساری سو رہی ہے، انہیں نہیں پتا شاید کہ آنے والے کچھ ہی ایام میں میرا دن کم آگا، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن جو نظر آ رہا ہے واضح کہ آنے والے کچھ ہی وقت کے اندر ایک ایسی پری پلاننگ گیم سجائی جا رہی ہے کہ سرکار کی ختم نبوت بہت بڑا شاید کہ اللہ نہ کرے حملہ ہونے لگ گیا ہے اور بہت بڑی اس کے پیچھے سازش ہو رہی ہے، اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ مگر ساڈا کام ہے یہ اذان بلالی دے رہنا انشاءاللہ، ہاں جی اذان بلالی دے کے رکھنا اور سیدنا صدیق اکبر کے اس فرمان پہ عمل کرنا کہ جس وقت سرکار سے فوت ہو گئے دنیا تو چلے گئے کہ حضور فرمایا میں بدری صحابہ کو آج کے بعد کدھر نہیں جان دیا گا، یہ معتبر لوگ نے، یہ صاحب برکت لوگ نے جنہوں نے بدر دی جنگ لڑی ہے انہی جان کے، باقی مسلمان تھوڑے نے سارے لڑن جنگاں جان، لیکن جس وقت سرکار کی ختم نبوت مسئلہ بنیا کہ حضرت ابوبکر منبر پہ جلوہ گار ہوئے، فرمایا ہوئے بس میں اپنی گل کیتی ہوئی واپس لینا وا، نہ ان بدری دی قید نہ ہودی دی قید نہ بزرگ تے نہ نبینے دے نہ بچے دی قید، جدے ہاتھ جو بھی ہے تلوار ہے نیزہ ہے بھالا ڈنڈا ہے جو بھی ہے فرمایا سارے نکلو اور سرکار دی ختم نبوت تے پہرا دین واسطے تیار ہو۔ اور سارے صحابہ یمامہ پہنچ گئے، سب صحابہ یمامہ پہنچ گئے اور مسلمہ کذاب دا جا کے سر اتاریا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر تنہا رہے مدینہ ہے، صحابہ کیا جناب پیچھے مدینہ چکر حملہ ہو گیا، فرما ہو جائے حملہ، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر دے جملے بھی بڑے سخت نے، حضرت صدیق اکبر فرمایا تُس تک کہنے حملہ ہو جائے گا، فرمایا میں کہنا حملہ ہو جائے اور دشمن صدیق اکبر کی ٹنگا تو نک کے اس کو گسیٹ کے جنگل چ لے جان میں نے تے گوارا ہے مگر میں سرکار دی ختم نبوت یہاں سے نہیں آن دوں گا۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے الفاظ آج بھی گونج رہے ہیں تاریخ کے اندر اور گواہ نے کہ ہر مسئلے تے کمپرومائز کیا جا سکتا ہے مگر سرکار دی ختم نبوت کوئی کمپرومائز نہیں۔ اللہ میں تو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جڑا سرکار دی عزت دی گل کرتا ہے یاد رکھو سرکار دی عزت دی جڑا گل کرتا ہے سرکار دی عزت ختم نبوت سرکار دی عزت دی بات کرنا ہے، جڑا سرکار دی عزت دی بات کرتا ہے مالک کدے دی کنڈ نہیں لگی، یہ گل پکی، دنیا دی عزت بھی دی جھولی اس نے، دنیا دا مال بھی دی جھولی سے، دنیا دی طاقتاں بھی دی ٹھوکر دے نے، جس نے بھی سرکار دی عزت دی بات کی ہے وہ دے سامنے تاریخ گواہ کوئی نہیں ٹھہر سکے، وقت دا بڑے تو بڑا فرعون بھی ہوگا مقابلہ نہیں کر سکیا جس نے سرکار دی ختم نبوت دی بات کی تھی۔ اللہ میں نے تو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخر دعوایا